بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب۔ حقیقی توبہ ان کی ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت توبہ ان اہل ایمان اور ان انسانوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں جن سے انجانے میں، بے علمی میں، بے خبری میں، جہالت میں گناہ ہو جائے تو وہ اس کے فوراً بعد جیسے ہی انہیں احساس ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے، وہ فوراً اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ تو یہی حقیقی اہل ایمان کا شیوہ ہے اور ان کی امتیازی خوبی اور مثالی وصف ہے، کیونکہ ان کا اللہ رب العزت کی ذات پر، روز آخرت پر، حشر نشر پر مضبوط ایمان ہوتا ہے، اور اس چیز پر ان کا یقین ہوتا ہے اگر دنیا میں گناہ معاف نہ ہوا یا اس کی سزا نہ ملی تو روز قیامت اس کی سزا ہم برداشت نہیں کر پائیں گے، تو وہ اپنے گناہ کو بخشانے کے لیے اللہ رب العزت سے بار بار توبہ استغفار کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے جس میں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ حقیقی اہل ایمان کے ہاں گناہ کا جو خوف ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی ذات پر جو ان کا ایمان ہوتا ہے اور توبہ کرنے میں وہ کس قدر جلدی کرتے ہیں، اس کی بہت ہی مثالی ہمیں جھلک دکھائی دیتی ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، ان امراتم من جوہینتا اتت النبیہ، کہ جوہینہ قبیلے کی ایک خاتون جس سے نافرمانی ہو جاتی ہے، وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور آ کے یہ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے، اب میں اپنے گناہ پر شرمندہ ہوں، شرمسار ہوں، میں اپنے گناہ کی سزا لینا چاہتی ہوں، فطہرنی، آپ مجھے میرے گناہ کی اس دنیا میں سزا دے کر مجھے پاک فرما دیجئے۔ نبی علیہ السلام کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس گناہ کی وجہ سے یہ عورت امید سے ہے، نبی علیہ السلام اسے واپس بھیج دیتے ہیں یہ فرما کر کہ جب بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا۔ وہ اسی فکر میں دن رات گزارتی ہے، اللہ رب العزت کے حکم سے اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے، وہ پھر نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر وہی عرض کرتی ہے، اے اللہ کے رسول، یہ میرا بچہ ہے، آپ میرے گناہ کی سزا دے کر مجھے گناہ سے پاک کیجئے۔ نبی علیہ السلام پھر اسے یہ فرما کر واپس بھیج دیتے ہیں کہ ابھی یہ بچہ کھانے پینے کے قابل نہیں ہے، یہ بچہ ماں کے بغیر ابھی زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے جب یہ بچہ کھانے پینے کے قابل ہو جائے پھر آنا۔ پھر وہ چلی جاتی ہے، پھر وہ عام معمول سے ہٹ کر جلدی بچے کو کھانا کھانے کی عادت ڈالتی ہے، اور وہ کچھ ہی عرصے بعد پھر دوبارہ آتی ہے، اور جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے جو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں یہ ہو کہ اب کہیں پھر نبی علیہ السلام یہ فرما کر مجھے واپس نہ بھیج دیں، کبھی یہ بچہ چھوٹا ہے اور ابھی تو یہ کھا پی نہیں سکتا۔ ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا اس چیز کا ثبوت تھا کہ اللہ کے رسول، میرا بچہ اب کھانے پینے کے قابل ہو گیا ہے، اب میں گناہ کو مزید برداشت نہیں کر سکتی اور میں اپنی سزا جلدی سے جلدی لینا چاہتی ہوں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو اس گناہ کو ساتھ لیے میں دنیا سے چلی جاؤں اور میں رب تعالیٰ کو اس کا کیا جواب دوں گی۔ نبی علیہ السلام نے اس کا بچہ لے کر اپنے اصحاب کو پکڑا دیا اور پھر اس کے سنسار کرنے کا، رجم کرنے کا نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا۔ اس خاتون کو، اس اللہ کی بندی کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اسے پتھر مار مار کر رجم کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے اس خاتون کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ نبی علیہ السلام کے نماز جنازہ پڑھانے پر سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول اصلیت علیہ وقد زنا، اس عورت نے گناہ کیا ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے،
اور آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جو فرمایا وہ بہت ہی اہم بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لقد تابت توبۃ لو قسمت بین سبعین من اہل المدینہ، اس خاتون نے، اس عورت نے اس قدر صدق دل سے اور اس قدر یقین سے ایسی اللہ رب العزت سے توبہ کی ہے کہ اس کی توبہ کی وجہ سے مدینہ کے 70 لوگوں کی بخشش ہو سکتی ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں لو قسمت بین اہل المدینہ لوسعتہم، کہ اس کی توبہ کی وجہ سے تمام اہل مدینہ کی بخشش ہو سکتی ہے۔ اس قدر اللہ رب العزت کو اس کی توبہ پسند آئی ہے۔ اور آخر میں پھر فرمایا وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ تَوْبَةً مِّنْ أَنْ جَاءَتْ بِنَفْسِهَا، بھلا مجھے یہ تو بتاؤ کیا اس سے بھی اچھی کسی کی توبہ ہو سکتی ہے کہ جس نے خود اپنے آپ کو سزا لینے کے لیے پیش کر دیا، اور پھر سزا بھی ایسی جو تمام کے سامنے دی جائے، اور اس میں جو لوگوں کی باتیں ہیں، جو تانے ہیں، اور جو ملامت اور جو عار ہے، اور اس کی وجہ سے جو جان جانی ہے اور پتھر مار مار کر جو سنگسار کیا جانا ہے، یقیناً یہ تمام کچھ اس نیک خاتون کے سامنے ہوگا کہ مجھے اس گناہ کی وجہ سے یہ سزا ملے گی۔ لیکن اس نے خود سزا لینے کے لیے پیش اس لیے اپنے آپ کو کر دیا تاکہ میں دنیا میں اپنے گناہ کی سزا لے کر پاک ہو جاؤں، اور جب میں رب تعالیٰ کے ہاں روز قیامت پیش ہوں تو میں گناہ سے پاک ہوں، اور میرا رب مجھ پر راضی ہو کر اپنی رضامندی اور خوشنودی کا حقدار ٹھہرائے۔ اور یہی اللہ رب العزت کو اہل ایمان سے، انسانوں سے مطلوب ہے کہ ان کا ایسا روز آخرت پر، عذاب پر اور قیامت پر ایسا مضبوط ایمان ہو کہ وہ 24 گھنٹے زندگی اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری میں گزاریں، تمام طرح کے گناہوں سے بچیں۔ لیکن اگر پھر بھی انجانے میں، بے علمی میں اگر گناہ ہو بھی جائے تو وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے دنیا میں اس کی سزا لے لیں، یا دنیا میں اس گناہ سے معافی مانگ کر خود کو پاک اور صاف کر لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے کہ ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی سے محفوظ رہیں۔ اگر انجانے میں کوئی گناہ، غلطی، کوتاہی ہو بھی جائے، اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس گناہ سے فوراً سچی اور سچی توبہ کر لیں، جس پر اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما کر اپنی جنت کا حقدار ٹھہرائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔